وسلموا علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور 25 تاریخ یعنی پرسوں جو رات آ رہی ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو شب برات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یقیناً یہ بڑی عظمتوں والی، فضیلتوں والی، رحمتوں والی رات ہے، اور ایسی راتوں کا میسر آ جانا بھی یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ ایسی راتیں میسر آئیں اور ایسی راتوں کا صحیح استفادہ یہ ہے کہ بندہ آپ کو مولا کے حضور پیش کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو، پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ تو ایسی راتوں کے اندر جو بندہ سچے دل سے تائب ہو کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یقیناً اللہ رب العزت اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر اپنے لطف و کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ اب ضرورت تھی کہ اس موضوع پر بات کی جاتی، مگر آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ایک بڑا کرنٹ ایشو اس ملک کے پاکستان کے چیف جسٹس صاحب نے قادیانیوں کے حوالے سے کسی نرم گوشے کا اظہار کیا ہے، جس پر منہاج القرآن علماء کونسل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی آج کی اس نشست میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر گفتگو کریں گے، اور یہ ضروری بنتا ہے کیونکہ قادیانی کافر ہیں اور ان کے کفر میں کوئی رتی برابر بھی کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا اس کو خود اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان بھی بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ اور ایک ایسا ایشو کہ جس پر آلریڈی عدالت فیصلہ کر چکی ہو، اور یہ وہ فیصلہ تھا کہ جس پر حضور شیخ الاسلام نے دلائل دے کر جب پاکستان کے تمام علماء ناکام ہو گئے اور قادیانیوں نے عدالت کے اندر یہ اپنا کیس دائر کیا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہم غیر مسلم ہیں تو ہمیں اقلیتوں والے حقوق ملنے چاہیے، ہم بھی اپنی مرضی سے اپنی عبادت گاہوں کا نام جو رکھنا چاہیں رکھیں، کتاب کو جو کہنا چاہیں کہیں، ہمیں سر عام تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو بظاہر دیکھنے میں یہ کیس بڑا ویلڈ نظر آتا، مگر اس پر حضور شیخ الاسلام نے عدالت میں پیش ہو کر قرآن و حدیث کے دلائل کے اتنے انبار لگا دیے کہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ کافر تو ہیں ہی، اور ان کو کسی صورت بھی اس طرح کے اپنی عبادت گاہوں کا نام مسجد یا اپنی کتاب کا نام قرآن یا سر عام اس کی تبلیغ کا ان کو حق اور رائٹ نہیں دیا جا سکتا۔ تو ایک کیے گئے فیصلے پر دوبارہ کوئی لب کشائی کرنا اور اس میں سے کوئی راستے نکالنا یقیناً یہ اپنی بدبختی کا سامان کرنے والی بات ہے۔ اس لیے آج کی اس نشست میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت، کیونکہ قادیانیوں کا سب سے بڑا جو غلط اقدام ہے جس وجہ سے ان کو کافر قرار دیا جاتا ہے
کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس مقصد کے لیے میں نے آج کی گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ احزاب قرآن پاک کا 33واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 40 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا اعلان کیا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلامی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، اور یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو صرف قرآن کی کوئی 2 4 5 7 آیتوں سے ثابت نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ حضور شیخ الاسلام نے جو اس موضوع پر ایک کتاب ترتیب دی ہے، عقیدہ ختم نبوت، شاید 14 صدیوں کے اندر اس سے زیادہ ضخیم اور مدلل کتاب بھی میسر نہ آئی۔ آپ نے صرف اپنی اس کتاب کے اندر قرآن پاک کی 129 آیات سے استدلال کیا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ کتنی آیتیں بتا رہا ہوں؟ 129 آیتیں صرف اس کتاب میں درج ہیں، اور 225 کے لگ بھگ وہ احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ وہ احادیث بھی اس کتاب میں درج ہے۔ قادیانیوں کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح پینتڑے بدل کر وہ مختلف حملے کرتے ہیں، ان کا پورا پوسٹ مارٹم اس کتاب کے اندر ہے۔ وہ سب کچھ تو اس وقت بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تاہم قرآن کے چند مقامات اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ آقا کی عظمت اور ان کی شان کا ذکر کر کے ہم خود اپنی قسمت کے ستارے کو مزید بلند کر سکیں اور اپنی بخشش اور اپنی کامیابی کا سامان کر سکیں۔ میں نے بتایا کہ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہی وہ پہلا پتھر ہے کہ جس پر قصر اسلام کی خوبصورت عمارت تعمیر ہے، اور اگر اس پتھر کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر اہل ایمان نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر بھی اس عقیدے کا تحفظ اپنا فرض اولین سمجھا ہے، اور اب بھی اگر کوئی ایسی غلط سازش کی گئی یا ایسا سٹیپ لیا گیا تو اہل ایمان کبھی بھی اپنے آقا کی اس شان پر حملہ نہیں ہونے دیں گے، اور اپنے آقا کی ناموس کے تحفظ اور شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر جانیں بھی دینی پڑی تو جانیں دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تاہم آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے معروف آیت کریمہ جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے اس کو تلاوت کیا۔ صرف اسی ایک آیت کریمہ کو سمجھ لیا جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت سفید دن کی روشنی کی طرح انسان کے سامنے آ جاتی ہے، جس میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ باری تعالیٰ ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور وہ رسول ہیں وخاتم النبیین جو سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا۔ ویسے تو اس آیت کریمہ کے الفاظ خاتم النبیین
بڑی صراحت کے ساتھ آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کر رہے ہیں۔ مگر صرف یہی کلمات نہیں، یہ پوری کی پوری آیت کریمہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے ڈنکے بجا رہی ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ اس کا تعلق بھی آقا کی شان ختم نبوت کے ساتھ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرکزی مضمون تو آقا کی شان ختم نبوت ہے، تو کسی مرد کا باپ نہ ہونا اس کا اس بات سے کیا تعلق بنتا ہے؟ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو لگتا ہے جیسے کہ مضمون کوئی الگ ہے، الگ نہیں، یہ بھی شان ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے تو دیے، مگر آپ کا کوئی بیٹا بھی جوانی کی عمر تک نہیں پہنچا۔ آپ کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، جس کا ذکر باری تعالیٰ یہاں پر کر رہے ہیں۔ تو جوان مرد کا باپ نہ ہونا، اس سے باری تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بیٹے ہوتے اور وہ جوانی کی عمر تک پہنچتے تو پھر ضروری تھا کہ ان کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جاتا، کیونکہ اگر آپ کے بیٹے ہوتے اور وہ جوان ہوتے اور ان کو نبی نہ بنایا جاتا تو اس ایک پہلو کے اعتبار سے کئی انبیاء کرام جزواً وہ آپ پر فضیلت لے جاتے، کیونکہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام ایسے گزرے ہیں کہ جن کے خود بھی وہ نبی اور ان کے بیٹے بھی نبی، ان کے پوتے بھی نبی، جیسے ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کے دونوں صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام خود بھی نبی اور ان کے دونوں بیٹے بھی نبی۔ پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اگر اللہ کے نبی ہیں تو ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ قیامت والے دن جب انبیاء کی صفیں سجدیں تو جب کئی انبیاء کرام اس شان کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ خود بھی نبی، ساتھ بیٹے بھی نبی ہوتے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اگر کوئی جوان بیٹے ہوتے اور ان کو نبی نہ بنایا جاتا تو اس پہلو کے اعتبار سے کچھ انبیاء کرام جزواً آپ پر فضیلت لے جاتے، لیکن اللہ رب العزت کو یہ منظور نہیں تھا۔ تو دوسرا حال یہ تھا کہ پھر آپ کے بیٹوں کو بھی جوان ہونے دیا جاتا اور ان کو بھی نبی بنا دیا جاتا، اور اگر ان کو بھی نبی بنا دیا جاتا تو پھر ختم نبوت کا تاج وہ آپ کے سر انور باقی نہ رہتا، مگر اللہ رب العزت کو منظور یہ تھا کہ ختم نبوت کا تاج سجے گا تو جبین محمد مصطفیٰ پر سجے گا۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹے تو دیے مگر کسی بیٹے کو جوانی کی عمر تک نہیں پہنچنے دیا، تاکہ اس اعتبار سے کسی نبی کی فضیلت بھی آپ سے آگے نہ بڑھے اور شان ختم نبوت کا تاج بھی آپ کے سر انور پر سجتا رہے۔ تو لہٰذا یہ فرمانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہے، تو کسی جوان مرد کا باپ نہ ہونا یہ حصہ خود آقا کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتا ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ آگے آقا کی ایک عظمت بیان کی، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس آیت کی بڑی تفصیل میں بھی جانے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا، چونکہ وقت بڑا محدود سا ہوتا ہے، تو میں چند ضروری باتوں کو بس لوں گا۔ آگے پھر باری تعالیٰ نے وہ کلمات وارد کیے جو بڑی صراحت کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت پر دلالت کرتے ہیں، اور آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ تو سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے۔ یہ جو لفظ خاتم ہے اس پر بڑی بحث کی جاتی ہے، اس کی دو قراتیں ہیں، اس کو خاتم بھی پڑھتے ہیں اور خاتم بھی پڑھتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کا کم و بیش کوئی 2.5-3 گھنٹے کا اس سبجیکٹ پر ایک بڑا مفصل خطاب بھی ہے۔ ویسے تو سب کچھ آپ نے اس کتاب میں درج کیا ہوا ہے بڑی صراحت کے ساتھ اور بہت کچھ، مگر جب بندہ ڈائریکٹ ان کو سنتا ہے نا تو سننے سے بڑی باتیں کلیئر ہوتی ہیں زیادہ۔
اور وہ بڑے سمجھانے کے انداز میں آپ نے وہ سارا خطاب کیا ہوا ہے، یورپ میں ہے کسی جگہ۔ تو اس میں موٹی سی بات جو آپ کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لفظ خاتم اگر اس کو تا کی زبر کے ساتھ پڑھے تو اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ، اور اس کا معنی یہ بنے گا کہ وہ ذات جس کے ذریعے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، اور اس میں ختم کرنے والی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والی ذات کون ہوگی؟ وہ اللہ کی ذات ہوگی، اور آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی آمد کے ساتھ اس سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، خاتم۔ اور اسی طرح اگر خاتم تا کی زیر کے ساتھ پڑھے تو یہ اس میں فاعل بنتا ہے، اور اس میں فاعل ہو تو خاتم اس کا معنی بنے گا ختم کرنے والا۔ آقا کی ذات کو کہا جا رہا کہ میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اللہ کے رسول ہیں کہ جنہوں نے اپنی آمد کے ساتھ پھر سلسلہ نبوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو ہر دو معنی کو سامنے رکھتے ہوئے جس پہلو کے اعتبار سے بھی دیکھیں ایک ہی معنی نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج وہ اپنے محبوب کے سر انور پر ہی سجایا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی معنی نہیں نکلتا۔ مگر ایک لطف کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ہی مقام پر متصل صرف واو کے فاصلے کے ساتھ اپنے محبوب کی دو شانوں کا ذکر کیا۔ پہلے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، ان کے ذریعے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا۔ دونوں معنی آ گئے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ جیسے تو نے پہلے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، تو آگے بھی فرما دیا جاتا وَخَاتَمَ الرُّسُلِ، کہ آپ کو سلسلہ رسالت کو ختم کرنے والے بنایا۔ پہلے آپ کی شان رسالت کا ذکر کیا، اور جب آگے ذکر کیا تو آگے خاتم الرسل نہیں بلکہ خاتم النبیین فرمایا کہ آپ کی آمد کے ساتھ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو خاتم الرسل کیوں نہیں فرمایا؟ اس کے اندر ایک حکمت یہ تھی کہ دیکھیے بنیادی بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دو شانیں جو ہیں، ایک نبوت اور دوسری رسالت، اس میں رسالت اونچی شان کو کہتے ہیں، نبوت چھوٹے منصب کا نام ہے۔ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی رسول بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے منصب نبوت پر فائز ہوا جائے، اور انسانوں میں سے جس انسان کو بھی اللہ اپنے کلام کے لیے منتخب کر لے، جس بندے سے بھی کلام کر لے، بھلے وہ پردے کے پیچھے سے کر لے، بھلے وہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے کلام کر لے، یا کسی کو اودنا پر بلا کر بلا حجاب سے بات کر لے، بس جس سے بھی اللہ کلام کر لے وہ انسانوں میں سے نکل کر منصب نبوت پر فائز ہو جاتا ہے، بھلے اس کو کوئی کتاب ملے یا نہ ملے۔ اور جس کو باقاعدہ شریعت عطا کر دی جائے، کتاب عطا کر دی جائے، وہ پھر نبیوں میں سے نکل کر رسالت کے مقام پر فائز ہو جاتا۔ تو میں نے بتایا کہ انبیاء کرام تو کم و بیش 1.25 لاکھ کے لگ بھگ تشریف لائے، مگر رسولوں کی تعداد کل 313 یا 314 کے لگ بھگ ہے۔ تو ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو میں نے بتایا کہ رسالت اونچا منصب ہے، نبوت چھوٹا منصب ہے، جس کو مثال کے ذریعے کبھی آپ نے سمجھنا ہو تو دیکھیں جیسے 2 ڈگریاں ہوتی ہیں، ایک بی اے کی ڈگری ہے، ایک ایم اے کی ڈگری۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ایم اے پاس ہوگا اس نے بی اے ضرور کیا ہوگا، مگر ہر بی اے کرنے والا ایم اے پاس نہیں ہو سکتا، وہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اور آپ اس بات کو سمجھیں، اگر باری تعالیٰ یہاں پر فرما دیتے وَخَاتَمَ الرُّسُلِ، تو خاتم الرسل فرمانے کا معنی یہ ہوتا کہ میں نے اپنے محبوب کی آمد کے ساتھ سلسلہ رسالت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، یا میرے محبوب نے سلسلہ رسالت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تو سلسلہ رسالت کے ختم ہو جانے کی بات تو ہوتی
مگر ممکن ہے کوئی من چلا یہ معنی نکالنے کی کوشش کرتا کہ ہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب رسول تو کوئی نہیں آ سکتا، مگر ان سے چھوٹے منصب کا حامل کوئی نبی اگر آنا چاہے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، یہ معنی نکل سکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے خاتم الرسل فرمایا ہی نہیں، بلکہ فرمایا وخاتم النبیین، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے ساتھ سلسلہ نبوت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اب ان کی آمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب نبی کوئی نہیں آ سکتا تو کسی رسول کے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ گویا خاتم النبیین فرما کر اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا صحرا بھی اپنے محبوب کی جبین انور پر سجا دیا، اور ختم رسول کا تاج بھی اپنے محبوب کے سر انور پر سجا دیا۔ آپ خاتم الرسل بھی ہو گئے اور خاتم النبیین بھی ہو گئے۔ اور آگے فرمایا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ختم نبوت کا صحرا کس ہستی کی جبین پر سجانا ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شان ختم نبوت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ایک دو مقامات میں اور آپ کے گوش گزار کرتا ہوں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ سورہ آراف قرآن پاک کی 7ویں سورت ہے، اور اس 7ویں سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر بڑی صراحت کے ساتھ اپنے محبوب کی پھر اسی شان کو بیان کیا، اور ارشاد فرمایا کل، محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دیں۔ اعلان بھی محبوب کی زبان اقدس سے کروایا، اور محبوب فرما دو یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اب جب انسانوں سے خطاب ہے تو اس میں پوری انسانیت آ گئی۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا اے انسانوں سن لو کہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ آپ کبھی غور کریں سابقہ انبیاء کرام یا رسول اعظام جو تشریف لاتے رہے تو قرآن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہر نبی ہر رسول ایک خاص علاقے کی طرف آتا، ایک خاص گروہ کی طرف، ایک خاص طبقے کی طرف، یعنی اس کا دائرہ نبوت اور دائرہ رسالت محدود ہوتا، اور ایسے ایسے حالات بھی گزرے کہ جب ایک ایک وقت میں کئی انبیاء کرام اس اللہ کی زمین پر موجود ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک چلا جاتا تو پھر ہی دوسرا آتا، بیک وقت بھی ہوتے، مگر ہر کسی کا اپنا اپنا دائرہ کار ہوتا، دائرہ نبوت ہوتا، ایک خاص خطے کے لیے، علاقے کے لیے، قوم کے لیے، طبقے کے لیے وہ نبی بن کر آتے۔ جیسے معروف ہے، آپ کو معلوم ہے جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اسی دور میں حضرت لوط علیہ السلام بھی، جس دور میں حضرت شعیب علیہ السلام ہے اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، اسی دور میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہے، جس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اسی دور میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا ہوا ہے۔ تو بیک وقت کئی انبیاء کرام موجود ہوتے جو ایک خاص علاقے کی طرف، ایک قوم کی طرف، ایک طبقے کی طرف باقاعدہ نبی اور رسول بن کر آتے، مگر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے ساری حدیں اٹھا دی۔ فرمایا محبوب ہم نے آپ کو کسی ایک علاقے کی طرف، ایک گروہ کی طرف، ایک جماعت کی طرف نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجا۔ آپ جائیں اور جا کر اعلان فرما دیں کہ اے انسانوں سن لو بے شک میں تم سب کی طرف، آگے یہ جو کلمات ہیں نا جمیعہ، انہوں نے رہی صحیح کسر نکال دی۔ فرمایا انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ تو جب کوئی اس شان کے ساتھ، شان نبوت اور شان رسالت کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور نتھو پھتو کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے جس ہستی کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بج رہا ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، اور ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے بھی رسول تھے، آج بھی ہیں،
قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا۔ تو باری تعالیٰ نے اس مقام پر پہلے تو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو کہ اے انسانوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اب اگلی ایک بڑی لطیف بات ہے، ساتھ ہی باری تعالیٰ نے آگے فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو سارے آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور زمینوں کا بھی بادشاہ ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، جو ساری پستیوں اور بلندیوں کا بادشاہ ہے۔ مضمون چل رہا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا، اور باری تعالیٰ نے اچانک یہاں مضمون کو روک کر ساتھ اپنی ایک شان بیان کی اور فرمایا اللہ وہ ہے جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے، پستیوں کا بھی بادشاہ ہے، بلندیوں کا بھی بادشاہ ہے۔ تو باری تعالیٰ آگے اچانک تو نے اپنا مضمون کیوں شروع کر دیا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اور آیت کریمہ کو آگے پڑھیں گے نا تو آگے پھر بات آقا کی جا رہی ہے۔ یہ درمیان میں ایک بات بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ اپنے محبوب کی بات بیان ہو رہی ہے کہ محبوب اعلان کر دو کہ اے انسانوں، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو زمینوں کا بھی بادشاہ ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ۔ باری تعالیٰ یہاں پر ذہنوں میں پیدا ہونے والے ایک مغالطے کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مغالطہ یہ دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ شروع میں چونکہ خطاب ہے یا ایھا الناس، محبوب فرما دو کہ اے انسانوں، بے شک میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ تو آقا چونکہ مخاطب انسانوں سے تھے تو اس لیے انسانوں کا نام لیا، مگر ایک مغالطہ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے صرف انسانوں ہی کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میں ایسا نہیں ہے، میں نے خالی رسولوں کے انسانوں کے لیے اپنے محبوب کو رسول بنا کے نہیں بھیجا، محبوب کے لیے تو میں نے ساری حدوں کو ہی اٹھا دیا۔ اب آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اس بات کو اور مغالطے کو دور کرنے کے لیے ساتھ ہی فرما دیا کہ محبوب نے یہ بھی بتا دو کہ اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو ساری زمینوں کا بھی بادشاہ ہے اور سارے آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے۔ مولا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سننے والوں کو سمجھ آ جائے گی کہ جہاں جہاں تک بھیجنے والے کی بادشاہت ہے وہاں وہاں تک کے لیے آنے والا رسول بن کر آ رہا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو حاضرین مکرم، اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں کی طرف رسول بنا کے نہیں بھیجا ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں تک اس کی شان ربوبیت ہے نا، وہاں وہاں تک کے لیے اس نے اپنے محبوب کو یہ شان نبوت اور رسالت عطا کر کے بھیجا۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کبھی دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، تو رب العالمین کہا۔ اور جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو عالمین ادھر ہے وہی عالمین ادھر ہے، جس کا مطلب کہ کائنات کے جس ذرے کے لیے وہ رب ہے، اللہ نے اسی ذرے کے لیے اپنے محبوب کو شان رحمت عطا کر کے بھیجا۔ اور جہاں جہاں تک آقا کی شان رحمت ہے وہاں وہاں تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آقا کی اسی شان کا ذکر قرآن پاک کی اور مقامات پر بھی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جو آپ پر کتاب نازل فرمائی وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن سارے جہانوں کے لیے سراپا نصیحت بن کر آئی ہے، ذکر بن کر آئی ہے۔ اور اپنے محبوب کی باری پی تو سورہ کہف کی پہلی آیت کو کبھی پڑھیں، 18واں سورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کی اس شان کا ذکر کیا، بلکہ سورہ فرقان 25واں سورہ ہے،
اور سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اپنے محبوب کی اس شان کا جب ذکر کیا تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ فرمایا بہت بابرکت ہے وہ رب جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر۔ فرقان سے مراد اللہ کا قرآن ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ غور سے سنیں، فرمایا تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، نزل الفرقان، جس نے فرقان نازل کیا، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ کیوں نازل کیا؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ اس کا وہ عبد خاص پھر سب جہانوں کو ڈر سنانے والا بن جائے۔ تو صرف انسانوں کو ڈر سنانے کے لیے آپ نہیں آئے، عالمین کے لیے نذیر بن کر آئے۔ تو جہاں جہاں تک کے لیے آپ کی شان نذیریت ہے، وہاں وہاں تک کے لیے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب کوئی اس شان کے ساتھ مبعوث ہو جائے، اس شان ختم نبوت اور شان رسالت کے ساتھ فائز ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کسی اور نتھو پھتو کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے۔ میں نے بتایا کہ قرآن پاک کی کم و بیش کوئی 129 آیات تو وہ ہیں جن سے صرف حضور شیخ الاسلام نے اپنی اس کتاب عقیدہ ختم نبوت کے اندر آقا کی شان ختم نبوت پر استدلال کیا۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو قرآن کی صرف 2، 4 یا 5، 7 آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ جس عقیدے پر اندازہ کریں کہ قرآن کی 125 سے زیادہ آیتیں موجود ہوں، اس عقیدے کی دین کے اندر، اسلام کے اندر، ایمان کے اندر اہمیت کیا ہو۔ اور 225 کے لگ بھگ صرف وہ احادیث مبارکہ ہیں جن کو حضور شیخ الاسلام نے اپنی اس کتاب کے اندر درج کر دیا، جن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے اپنی شان ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا 6 چیزوں کے اندر اللہ نے دیگر انبیاء پر مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا۔ پھر آگے فرمایا ونصرت بالرعب، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ آگے فرمایا وأحلت لی الغنائم، مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور آگے فرمایا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، اور اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو پاک بھی کر دیا، مسجد بھی بنا دیا۔ اور آقا کے صدقے ہمارے اوپر کرم ہے کہ جس جگہ چاہیں زمین پر سجدہ ریز ہو کر مولا کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے میرے آقا نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ نے اپنی تمام تر مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا، خود بیان کیا۔ اور 6 نمبر پر آگے فرمایا جس بات میں اللہ نے مجھے دیگر انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، وہ میری شان یہ ہے کہ میری آمد کے ساتھ اللہ نے نبوت کا سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، مجھے خاتم اور خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ میں نے آ کر ختم نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ، فرمایا ان قریب میرے بعد جھوٹے 30 مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ان میں سے ہر کوئی اس ظلم میں مبتلا ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، مگر میرے آقا نے ساتھ ہی فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مگر میرے امتیوں سن لو، اللہ نے ختم نبوت کا تاج میرے سر انور پر سجا دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ الغرض میں بتا رہا ہوں کہ 225 کے لگ بھگ احادیث مبارکہ ہیں جن کو تو صرف حضور شیخ الاسلام نے اس کتاب میں درج کیا۔ آپ اس موضوع پر پڑھنا چاہیں تو بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے، یہ وہ پہلا پتھر ہے جس پر قصر اسلام کی خوبصورت عمارت تعمیر ہے۔ اگر اس اینٹ کو، اس پتھر کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر دور کے اندر اہل ایمان نے اپنی ہر چیز داؤ پر لگا کر بھی اس عقیدے کا تحفظ اپنا فرض اولین سمجھا ہے۔
اور اس سے پہلے بھی جب بدبخت قادیانیوں نے سر اٹھایا تھا اور مرزا طاہر نے مناظرے کا چیلنج کیا تھا تو حضور شیخ الاسلام نے مناظرہ تو کیا پھر جواباً اس کو مباہلے کا چیلنج کیا تھا۔ فرمایا مناظرہ کیا کرنا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی رات ہوگی اور مینار پاکستان کا تاریخی گراؤنڈ ہوگا، وہاں پر آنا، آقا کے غلاموں کا، عشاق کا، لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا۔ یہ اکتوبر 1988 کی بات ہے اور یہ سب ریکارڈ پر ویڈیو کی شکل میں نیٹ پر ہی سارا وہ کانفرنس مل جائے گی۔ حضور شیخ الاسلام نے کم و بیش 3 ماہ پہلے تک اس دور کا جو میڈیا تھا، ریڈیو تھا، ٹی وی تھا، اس کے ذریعے پیغام بھجوایا، ان کو لیٹر لکھے، اخبارات کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے ملک گیر دورے کر کے آپ نے اس کو دعوت دی، چیلنج کیا کہ ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ انشاءاللہ اول تو اس کو آنے کی جسارت ہی نہیں ہوگی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر وہ آ گیا تو بادشاہی مسجد کے میناروں سے فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے سے پہلے وہ اپنی بد عقیدگی سے تائب ہو جائے گا اور آقا کی شان ختم نبوت پر سچے دل سے ایمان لے آئے گا۔ اور آپ نے دوسری بات فرمائی کہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر ان دونوں کاموں میں سے کچھ نہ ہو سکا تو پھر طاہر القادری کا سر حاضر ہوگا، جس چوک میں چاہیں کھڑے کر کے سر تن سے جدا کر دینا۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ 24 اکتوبر 1988 کی رات تھی اور آقا کے غلاموں کا، عاشقوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اور اس اجتماع کی صدارت خود حضور قدوۃ الاولیاء حضور سیدنا شیخ طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ ملک بھر سے بڑے بڑے مشائخ اور علماء پھر ساری رات انتظار کرتے رہے، مگر اس بدبخت کو نہ آنا تھا، نہ اس نے آنے کی جسارت کی، اور پھر ساری رات علماء اور مشائخ آقا کی شان ختم نبوت پر موتی بکھیرتے رہے۔ اور عدالت میں بھی دلائل دے کر قبلہ حضور نے، جب انہوں نے پہلے بھی اپنا کیس پٹ کیا کہ چلے ہم غیر مسلم ہیں تو ہمیں غیر مسلموں والی حقوق ملنے چاہیے، تو حضور شیخ الاسلام نے جب سارے علماء ہاتھ کھڑے کر گئے اور کوئی کامیاب نہیں ہوتا نظر آ رہا تھا، اور جسٹس پیر کرم شاہ صاحب خود وہاں اس بینچ میں موجود تھے، تو حضور شیخ الاسلام نے قرآن و حدیث کے دلائل کا ایسا انبار لگا دیا کہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑا کہ ان کو اقلیتوں والے حقوق بھی نہیں دیے جا سکتے۔ یہ اسلام کا برینڈ چوری کرنے والی بات ہے۔ ان کو اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، ان کی کتاب کو قرآن نہیں کہا جا سکتا، ان کو کھل کر تبلیغ کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ایک طے شدہ فیصلے کو دوبارہ چھیڑنا یہ اپنی بدبختی کو دعوت دینے والی بات ہے، اور اہل ایمان کبھی بھی اپنے آقا کی شان پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان کو آقا کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر جان بھی دینا پڑی تو وہ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ تاریخ اس پر شاہد ہے۔ اللہ نے چاہا تو کوئی بدبخت ہمارے آقا کی شان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، جو ایسا کرے گا وہ خود تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آقا کی عظمتوں کو، شانوں کو سمجھ کر ان کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔